نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج پہلی مرتبہ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی کلیم اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر مکرم حضرت مولانا بشیر احمد صاحب، ان بھائیوں کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، دین کی بات سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان، اور میں نے آقا علیہ السلام کی سیرت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے محبت رسول، سب پڑھ لو صلی اللہ۔ بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا اپنا عنوان نہیں چھوڑوں گا، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز آقا علیہ السلام کی عظمت، شان، رفت، بلندی اور محبت کے حوالے سے پیغام بھی دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ بچے بالکل خاموش ہو کے میری بات سماعت فرمائیں گے، چونکہ بچے بچے ہوتے ہیں، جنت کی بات کریں تو پھر سبحان اللہ، جہنم کی بات کریں تو پھر سبحان اللہ۔ شور تو مقصود نہیں ہے کہ آپ شور کریں، ہاں اتنا ضرور ہے اگر بڑوں کو میری بات سمجھ آئے وہ تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے آئیں گے، مجھے اندازہ ہوتا رہے گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔
ایک دفعہ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، عالم ہے یا غیر عالم، نبی کی سیرت چیز ہی ایسی ہے، نبی کا شان سن کے بندے کا جب ایمان تازہ ہوتا ہے زبان بلا اختیار حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے عنوان پہ دو چیزیں عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر دو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذوق اور وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ اکابرین علماء دیوبند اپنے نبی سے محبت کیسے کرتے تھے۔ یہ تین باتیں عرض کر کے عنوان سمیٹ لوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہمیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھیے گا کائنات میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اصل ظاہر نہیں ہوتا، اصل بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد ہو تو ظاہر قائم رہتا ہے، بنیاد نہ رہے تو ظاہر بھی قائم نہیں رہتا۔ ہماری مسجد اس کی ایک چھت ہے، ایک اس کی دیوار ہے، ایک اس کی بنیاد ہے۔ اصل چھت نہیں، اصل بنیاد ہے، اصل دیوار نہیں، اصل بنیاد ہے۔ اگر بنیاد قائم ہے تو دیوار بھی قائم ہے، بنیاد قائم ہے تو چھت بھی قائم ہے، اور اگر بنیاد نہ ہو تو کوئی چیز بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، ایمان کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی بنیاد ہے۔ ظاہر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تمام کی تمام عبادات، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور بنیاد ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے، کلمہ بھی قابل قبول ہے، ایمان بھی قابل قبول ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ساری عبادات قابل قبول ہے۔ اور اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور میرے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ میرے نبی کی محبت کی اہمیت کیا ہے۔ اگر محبت رسول ہے تو سب کچھ قابل قبول ہے، اور اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اب بات کو آگے بڑھائیے، عنوان کو آگے بڑھائیے۔ مولوی صاحب اہمیت تو ذہن میں آ گئی، لیکن محبت ہے کیا؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنیے گا، علماء نے لکھا ہے اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا کی ہے۔ یہ مقناطیسیت اگر دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو اسے کشش کہتے ہیں، جیسے کشش ثقلا وغیرہ، اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو تو اسے میلان کہتے ہیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے، اور یہی میلان جب حد سے بڑھ جائے تو محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب میلان بڑھتا کیوں ہے؟ وجہ میلان کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے وجہ میلان تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک جمال ہے، نمبر دو کمال ہے، نمبر تین احسان ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کے جمال کو دیکھ کر انسان اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے کمال کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے، کسی
کسی کے احسان کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ کائنات میں کوئی میرے نبی کے جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے احسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر پوری کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ دو چار بندے کٹھے بیٹھے ہو نا، ایک بندہ بولے تے باقی چپ کر کے گھور کے ویکھن، وہ بندہ کہنا بھی اللہ دا واسطہ ہے کچھ بولو نہیں تے میں بھی تواڈے ورگا ہو جانا ہے، میں بھی کی ہو جانا ہے تواڈے ورگا۔ تے تسی جدوں بولنا نہیں تے میں سوچنا بھی گل کی ہے، آخر بندے پریشان کیوں ہے؟ پریشانی چھوڑو، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، وجہ میلان تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک جمال ہے۔ میں جمال سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس نظریے کے ساتھ ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے، جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کا حسن و جمال، علماء تشریف فرما ہے، ذرا طالب علم کا تخیل دیکھیے گا۔ جو بندہ کہتا مولوی صاحب میں بڑی گہرائی میں اتر کے نبی کی شان سنتا ہوں، میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں، اس طالب علم کے تخیل پہ غور کر، تیرا ایمان تازہ ہوگا۔ دو حدیث پاک، ایک آیت مبارکہ اور میرے نبی کا حسن و جمال دیکھنا۔ پہلی حدیث پاک، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کیا ترجمہ؟ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک فرمایا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ درمیان میں قرآن کریم کھولیے نا، قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے کائنات کا ہر انسان جو ہے اسے خوبصورت پیدا کیا۔ کیوں؟ میرے اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ جس رب نے آپ کو بھی خوبصورت بنایا، مجھے بھی خوبصورت بنایا، ذرا سوچنا اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، اس نے اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب گل بھی تو چھیڑی ہے کہ دسنا بھی تو ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ میں نے کہا چل بڑوں کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے، احادیث زیادہ یاد کی ہیں، نبی کی مجلس زیادہ اختیار کی ہے، تو نبی کے چہرے کا دیدار بھی تو زیادہ کیا ہے نا۔ ابو ہریرہ بتائیے نا میرے نبی کا حسن و جمال کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کائنات والوں میں نے دنیا میں اپنے نبی سے بڑھ کے کسی چیز کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ بات تو کھولیے نا، میرے سامعین کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے نبی کے حسن و جمال کو سن کے، ذرا بات کو اور کھولیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر سنو، جب ہم نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے کأن الشمس تجری فی وجہہ، تو یوں محسوس ہوتا کہ آسمانوں کا سورج ہمارے نبی کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے میرے بھائیوں سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ آپ نے تو چند ایک علاقے دیکھے، آپ نے تو چند ایک لوگ دیکھے ہیں، میں نے کہا چلنا جبرائیل امین کے پاس چلتے ہیں۔ جبریل تو نے ساری کائنات دیکھی ہے، بتانا میرے محبوب کا حسن و جمال کیسا تھا؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں میں آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کا دیدار کر چکا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کائنات کے سبھی حسین میں دیکھ چکا۔ اللہ اکبر، نبی تو تجھ سے پوچھا ہے بتانا میرے محبوب کا حسن و جمال کیسا ہے؟ جبرائیل امین کا جواب سنیے گا فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں میں نے آمینہ کے لال سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان پہ شیدا ہے، یہ شان نبوت کیا کہنا۔
میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے سنتے جائیے، ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نبی کی ایک ایک ادا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگئے، فرمایا دنیا والوں اللہ اپنے نبی کو نبوت کی کوئی دلیل نہ بھی دیتے، معجزہ نہ بھی دیتے تو میرے نبی کا چہرہ ہی دلیل کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا؟ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ آگئے، ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے میرے نبی کو متصف کیا ان اوصاف میں سے اللہ نے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ آگئے، فرمایا اللہ نے اس کائنات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا۔ حضرت کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کر دیتے کوئی آنکھ میرے نبی کو دیکھ نہ سکتی تو میں نے کہا خلاصہ تو یہ نکلانا کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، محبوب خدا ٹھہرے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا اور آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ جیسے جیسے عنوان چلتا جائے گا آخر تک ہر بندہ بولے گا دنیا ہے نا نبی کی محبت ہر دل میں موجود ہے، وہ دنیا کی محبت کی گرد و غبار ذرا اوپر آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے میرے نبی کا ذکر ہوتا جائے گا انشاءاللہ دل و دماغ روشن ہوتے جائیں گے، چمکتے جائیں گے۔ میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ آئیے میں نے عنوان کو سمیٹنا بھی ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کا حسن و جمال، آگے قدم بڑھاتے ہیں ایک بات اور کہہ کے پھر میں کمال کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ میں تو چھوٹا ہوں تمہیں بڑے کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں اس نظریے کے ساتھ کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب موسیقی روح دی غذا ہے۔ موسیقی کیا ہے؟ اسی کیا ہوئے گی؟ کہندے دی تسی مولوی کہندے ہوئے گی؟ میں نے کہا دیکھو بھائی ہم لڑتے بھی نہیں لڑاتے بھی نہیں، لیکن جدو سانو کوئی سوال پوچھے نا تو ساڑا جواب سن لوے تے دماغ ٹکانے تے آ جاندہ ہے۔ دماغ کتھے آ جاندہ ہے؟ ٹکانے تے۔ کہنا جی کی مطلب؟ میں نے کہا موسیقی ہوگی ان کی روح کی غذا جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری روح گندی بھی نہیں، ہماری روح مردہ بھی نہیں، ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سنیے گا میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ میں نے کہا آئیے حضرت حسان کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا حسن و جمال دیا۔ حافظ شیرازی آگئے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا حسن و جمال دیا۔ حضرت شیخ سعدی آگئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن و جمال دیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آگئے اس صورت نو میں جانا تھا جان آقا کے جانے جہانا کھا سچ آقا کے ربطی شانہ کھا دے شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ حقیقت جا لگیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگئے اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ اشعار نہیں ہے عقیدہ ہے ہر مسلمان کا۔ میرے ساتھ کہہ لو نا اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا مصور نے تصویر انجلیے کھینچی محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔
میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ سارے بولو، جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ جب جمال کا مقابلہ نہیں تو کمال کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے کمال، نبی کے کمال کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہاں میرے شیخ طریقت متکلم اسلام، میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھومر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت یوں فرمایا کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں ایک ہے منبع، ایک ہوتا ہے جامع۔ منبع جو ہوتا ہے اس سے چیز پھوٹتی ہے اور جامع میں آ کے جمع ہوتی ہے۔ فرمایا چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے اسے منبع کہتے ہیں، اور جہاں پانی جمع ہوتا ہے اسے جامع کہتے ہیں۔ فرمایا میرے نبی کی مثال منبع کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے باقی نبیوں کو معجزے دیے، کملی والے کی باری آئی تو سراپائے معجزہ بنا دیا۔ میرے محبوب سے کمال نکلتے ہیں، باقی نبیوں میں جمع ہوتے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے نبی کے کمالات، میرے نبی کے معجزات، علماء بیٹھے ہیں 10,000 معجزات علماء نے لکھے، یہ نہیں کہا کہ ختم ہو گئے، فرمایا قلم بھی تھک گئے، ہاتھ بھی تھک گئے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر، آئیے میں ان معجزات کو بیان کرنے چلو، پھر تو پوری رات چاہیے نا، میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ اگر کوئی طالب علم سے پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کے کمال کو بیان کیا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، جو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساتھی کوثر، خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ یہ تو کوئی گل نہیں کہ میں کم چکی جا رہے ہیں تو اسے سبحان اللہ کٹائی جا رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سادے کرے بیچارے تھکے ہوئے دیہڑی کے 4 بیان کے سفر، الحمدللہ ہم پھر بھی لگے۔ مجھے یہاں پہ جملہ یاد آیا، حضرت ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے حضرت کی زیارت کی ہے، بوڑھے آدمی، کمر جھکی ہوئی، دن رات اتنے سفر بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت نے ایک تحریر حضرت کی میں نے دیکھی، فرمایا دیکھو بھئی ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی تاثیر کو، بندہ بیمار ہو جائے، ذہن پہ اثر ہو جائے، اسے چاہیے کہ فجر کے بعد کسی باغ میں جا کے سیر کرے، اس کے ذہن کا اثر ختم ہوگا، فلاں کام کرے فلاں کام کرے۔ کہا جب ہم سفر کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہمارا جسم تھک جاتا ہے، روح تھک جاتی ہے، تو پھر یہ تھکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے؟ فرمایا جب حضور کا ذکر شروع ہوتا ہے ہماری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں سنیے گا، میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ اگر کوئی طالب علم سے پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کے کمال یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ اگر میرے محبوب بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرا نبی نظر اٹھائے آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہیں، نظر جھکائیں زمین کو وسعتیں مل جاتی ہیں، چہرہ ظاہر کریں جن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آئیں تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میرے نبی
نبی کے کمالات کا کیا کہنا. چلو ربیع الاول ہے نا, اس مناسبت سے ایک دو کمال اپنے نبی کے سنانے لگا ہو. پوری توجہ رکھنا ایمان والو, اندازہ تو کیجئے جب حضرت آمینہ کو یہ اطلاع ملی ہوگی کہ کچھ دن بیمار رہ کے حضرت عبداللہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے, مدینہ منورہ ٹھہرے تھے بیماری کی وجہ سے. جب یہ اطلاع مکہ مکرمہ آئی ہوگی, حضرت آمینہ کے دل پہ کیا قیامت بیتی ہوگی. حضرت آمینہ فرماتی ہے دنیا والوں مجھے اپنی کوئی فکر نہیں, میرے نبی کا کمال سننا, میرے نبی کا معجزہ سننا ایمان تازہ ہوگا. فرمایا مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں, اس کے باوجود میں جانتی ہوں عرب کا ماحول جو ہے وہ بیوہ کو برداشت نہیں کرتا, مجھے فکر ہے تو اپنے یتیم بیٹے کی فکر ہے. میں نے کہا, میں نے عرض کی, میں نے کہا یہاں ایک سوال کا جواب تو دیجئے. فرمایا پوچھ, کیا پوچھتا ہے. آپ نے کہا مجھے اپنے یتیم بیٹے کی فکر ہے. آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے شکم میں بیٹا ہے؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا, بیٹا ہے کہ بیٹی یہ تو اللہ جانتے ہیں. کہا کوئی شک نہیں اللہ جانتے ہیں, لیکن اس رب نے مجھے بتایا. کیسے بتایا؟ فرمایا جب سے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے ہر مہینے مجھے کسی نہ کسی جلیل القدر پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے اور وہ مجھے بتاتے ہیں آمینہ مبارک ہو تو آخری نبی کی اماں بننے والی ہے. میرے نبی کے کمالات کے کیا کہنے, میرے نبی کے معجزات کے کیا کہنے. فرمایا یہاں تو ہر دن ہی نرالا ہے, یہاں تو ہر بات ہی نرالی ہے. چلتے چلتے پتھروں پہ میرا قدم آ جائے, اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں. یہاں تو عجیب بات ہے, اگر میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں باقی عورتوں کو ڈول کھینچنا پڑتا ہے, میری باری آتی ہے پانی اٹھ کے میرے قدم چوم لیتا ہے. فرمایا عجیب حالات ہے. اللہ اکبر. ایک دن تو عجیب ہو گیا, سیرت کے حوالے سے علماء نے اس بات کو نقل کیا میرے محبوب کی ولادت کے حوالے سے. فرمایا ایک دن تو عجیب ہو گیا, میرے محبوب کی دادی اماں میرے پاس آئیں, آ کر کہنے لگی آمینہ تجھ سے ایک بات کرنی ہے, ایک سوال پوچھنا ہے. یہ سوال صرف میرا نہیں, جناب سردار عبد المطلب کا بھی ہے, صرف ان کا نہیں بلکہ پوری قوم کا ہے. ہماری جناب والا مکے میں رہنے والی برادری کا ہے. اماں میں نے کون سا ایسا کام کر دیا کہ سب کو اعتراض ہے. آمینہ عرب میں رواج ہے, ہمارے ہاں رواج ہے کہ بیوہ خوشبو استعمال نہیں کیا کرتی اور تو خوشبو استعمال کرتی ہے. تیرا خامن عبداللہ جیسا 18 سال کی عمر میں اپنے رب کے پاس چلا گیا, ان کے جمال کمال صورت سیرت کا عرب میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ایسا تیرا شوہر اور خامن تو خوشبو استعمال کرتی ہے, لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں اماں مجھے خوشبو کون لا کے دے گا, جس نے لا کے دینی ہے وہ تو اپنے رب کے پاس چلے گئے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں خوشبوئیں ملتی کہاں سے ہیں. آمینہ تو خوشبو تو استعمال کرتی ہے, جس راستے سے گزرتی ہے مہک جاتے ہیں, جس برتن کو ہاتھ لگاتی ہے مہک جاتا ہے, کھانا کھاتی ہے مہک جاتا ہے, پانی پیتی ہے مہک جاتا ہے, جس بستر پہ بیٹھتی ہے مہک جاتا ہے. میں یقین آتا اپنے ہاتھ کو سون کے دیکھ, خوشبو تو تیرے ہاتھوں سے بھی آتی ہے. حضرت آمینہ نے سونگا, اماں اس خوشبو کی بات کرتی ہیں, یہ خوشبو میں نے لگائی نہیں, یہ میرے جسم سے نکلتی ہے. آمینہ کیا مطلب تیرے جسم سے نکلتی ہے؟ فرمایا جب سے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے اللہ نے میرے جسم سے خوشبوؤں کو بہتا دیا ہے. میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا؟ چلو اگر سبحان اللہ کہو تو ایک کمال اور سناتا ہوں. زمانہ طالب علمی میں ہمارے قریب ایک دیہات میں استاد العلماء عالم بعمل یادگار اسلاف حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چیچوکنی والے حضرت بڑا سادہ بیان کرتے تھے پنجابی کے اندر, لیکن کمال کا ہوتا تھا. زمانہ طالب علمی میں حضرت کا میں نے ایک بیان سنا, حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا میرے محبوب کی سیرت کے حوالے سے, بچپن کے حوالے سے. شاندار اور ایسا واقعہ ہے بندہ سنتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت نے سنایا کہ میرے محبوب کی عمر مبارک 6 سال. کتنے سال؟ اللہ نے یہ جو رشتے بنائے نا خون کے رشتے, ان رشتوں کا کوئی رشتہ مقابلہ نہیں کر سکتا. آج کل ہر چیز ترقی میں ہے نا, جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں او جی خونی رشتیاں نالوں دوستی دے رشتے مضبوط نے.
دوستی کے رشتے کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو طاقت اور جو کشش اللہ نے خون کے رشتوں میں رکھی ہے کسی اور رشتے میں قرب قیامت ہے نا، بس کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ابھی جزات حضرت مفتی صاحب کو اللہ، مفتی صاحب ایک بڑی ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے علماء کے حوالے سے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، اللہ ان کو جزا دے۔ اہل حق کو اسی طرح بیدار بھی رہنا چاہیے، ہوشیار بھی رہنا چاہیے، کہو بے شک۔ اور یہ مصلی، یہ منبر تو ہماری جان ہے، ہماری کوئی جان تو لے سکتا ہے، ہم سے منبر اور مصلی چھین سکتا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی ہم لوگوں کا نظریہ بناتے کہ جیڑی چیز اللہ نے ساڑی قسمت جیڑا رزق لکھ دیتا ہے وہ ساڑے کو کوئی کھو سکتا؟ تو جو مرضی کر لیے وہ ود بھی سکتا، تو کس کام پہ لگے ہوئے ہیں؟ آؤ میرے بھائیوں، ہمیں اکابرین نے جہاں چھوڑا تھا، قربان جاؤں آج مجھے اپنے شیخ کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، فرمایا الحمدللہ کام بھی اکابر والا، طرز بھی اکابر والا، کہو الحمدللہ۔ ہم اکابر کے منہج سے اور ان کے کام سے کبھی بھی ہٹنے والے نہیں ہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اگر ہٹے تو وہ حال ہوگا کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکیں گے ہم کیا ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق دے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو سارے رشتے خوبصورت پیارے، لیکن دو رشتے بڑے پیارے ہیں، دادا دادی پوتا پوتی، سبحان اللہ۔ اے نکے نکے پوتے پوتیاں کراں چ دادیاں دادیاں نہ کھیل دے کڈے سونے لگتے نے۔ ذرا تصور کرو کہ دادا ہوں جناب عبد المطلب جیسے، پوتے ہوں محمد مصطفیٰ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رنگ جمتا ہوگا۔ 6 سال عمر مبارک میرے محبوب کی، تشریف لائے، آ کر دادا کی گود میں بیٹھے، دادا نے یوں نگاہ اٹھا کے میرے محبوب کے چہرے پہ ڈالی نا، آنکھ میں تکلیف محسوس ہوئی، فوراً مشورہ کیا کون علاج کر سکتا ہے؟ وہ جنگل میں راہب جو رہتا ہے وہ علاج جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یوں سردار نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، لے کے چل پڑے۔ میں نے کہا آسمان بھی جھوم کے کہتا ہوگا، زمین بھی جھوم کے کہتی ہوگی، بس سردار عبد المطلب کیسی قسمت پائی ہے، بیٹا ملا ہے تو عبداللہ جیسا، پوتا ملا ہے تو مصطفیٰ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہب کے دروازے پہ پہنچے ہیں، دروازے پہ دستک دینا، راہب چلا کاٹ رہا تھا، ٹس سے مسنا ہوا، دوبارہ دستک دی ہے، اب اٹھا دوڑا، بال بکھرے ہوئے، جوتا بھی نہیں پہنا، دروازے پہ آیا، دروازے پہ آ کے دروازہ کھولتا ہے، سردار عبد المطلب کو دیکھ کر کہتا ہے سردار آنا ہی تھا تو بتا کے تو آ دینا، کیا ہوا یہ پوچھئے کہ کیا نہ ہوا، اگر تھوڑا سا وقت اور گزر جاتا میں بھی برباد ہو جاتا، میرا گھر بھی برباد ہو جاتا، کیسے آنا ہوا؟ اب ذرا سنیے گا، کہنے لگے پوتا ہے، یتیم ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، آنکھ میں تکلیف ہے تو علاج جانتا ہے، علاج کے لیے آیا ہوں۔ اس راہب نے یوں نگاہ اٹھا کے جب میرے محبوب کے چہرے پہ نگاہ ڈالی نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہنے لگا سردار میں نے تیاری کا موقع دے، مہمان خانے میں آ جائیے۔ سردار نے سوچا ہوگا سردار نے سوچا کوئی بوٹی شوٹی رگڑے گا، پرچی آئیے بھی ٹائم کھلا ہی ہے، تسی جانو تے جانو، سبحان اللہ، یہ تو تسی پھنس گئے ہو ماشاءاللہ ہے، اللہ اکبر، تو آٹے سامنا تو مولویاں نو کام ہی کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، کہہ دو آمین۔ توجہ کیجئے، سردار بیٹھ کے مہمان خانے میں، اس نے بھلا کیا تیاری کی، غسل کرتا ہے، نیا جوڑا پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنی کتاب کو سینے سے لگا کے میرے محبوب کے سامنے تو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کتاب کھولتا ہے، کبھی کتاب کا صفحہ پڑھتا ہے، کبھی میرے محبوب کا چہرہ پڑھتا ہے، کبھی صفحہ پڑھتا ہے، کبھی محبوب کا چہرہ پڑھتا ہے، نشانیاں ہو گئی پوری۔ سردار کیسے آنا ہوا؟
تجھے بتایا تو ہے یتیم ہے عبداللہ کا نور نظر پوتا آنکھ میں تکلیف ہے تیرے پاس علاج کے لیے آیا ہو وہ راہ تڑپ کے کہتا ہے سردار کن کے علاج کی باتیں کرتا ہے ان کے علاج کی باتیں کرتا ہے کہ جنہیں اللہ نے ساری کائنات کے لیے شفا بنا کے بھیجا سردار حیران رہ گیا سردار تجھے یوں یقین نہیں آئے گا اپنے پوتے کی ننھی انگلی لینا انہی کا لعاب نکال اور ان کی آنکھ پہ لگا کے دیکھ پھر دیکھ کیا ہوتا ہے آپ نے ننھی انگلی کو لیا لعاب مبارک نکالا یوں آنکھ پہ لگایا لعاب کے لگنے میں دیر تھی لیکن شفا کے آنے میں دیر نہیں تبھی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جمال مصطفیٰ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور میرے محبوب کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ میرے نبی کے کمالات کیا ہے میں نے کہا سن یہ میرے نبی کے کمالات ہیں جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا یہ میرے نبی کے کمالات ہیں جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا یہ میرے نبی کے کمالات ہیں اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں اماں پتھروں پہ قدم رکھیں اللہ پتھروں کو نرم کر دیتے ہیں اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائیں پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے یہ میرے نبی کے کمالات ہیں چاند کو اشارہ کرے جو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں یہ میرے نبی کے کمالات ہیں ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو اشارہ کرے وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے بد تہذیب آئے بد تہذیب بنتا ہے بد اخلاق آئے بد اخلاق بنتا ہے عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں یہ میرے نبی کا کمال ہے میرے نبی کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے چلتا فرشوں پہ ہے آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا میرے نبی کے احسان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میں نبی کے احسان شمار کرنے چلو وقت لمبا چاہیے نہ جمال کا مقابلہ نہ کمال کا مقابلہ نہ احسان کا مقابلہ تو بات یہی ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق جو ہستی ہے وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے کہو بے شک محبت ہے کیا اصل بات یہ تھی محبت ہے کیا میرے بھائیو سنیے گا آپ کو کسی نے غلط بتا دیا کہ محبت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے محبت دعوے کا نام نہیں محبت نعرے کا نام نہیں محبت تو ایک لذت ہے محبت تو ایک ذوق ہے محبت تو ایک شوق ہے محبت تو ایک تڑپ ہے محبت تو ایک درد ہے اللہ اکبر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت محبت دعوے کا نام نہیں محبت نعرے کا نام نہیں محبت تو عمل کا نام ہے اللہ اکبر کیا مطلب 1000 کافر جمع ہوں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی کلین شیف انگریز جیسے بال اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اپنی ان کی طریقے کے مطابق ہو ان کے درمیان میرے نبی کا ایک غلام چلا جائے اس کی بھی داڑھی صاف ہو اس کے سر پہ بھی انگریزی بال ہو اور اس نے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہو انہی کی طرح کھائے انہی کی طرح پیے اللہ اکبر اسے پھر کہنا پڑے گا اسے دعویٰ کرنا پڑے گا کہ میں تو کلمہ گو ہوں میں تو حضور کا غلام ہوں اور اگر یہ یوں کرے کہ دعویٰ نہ کرے بلکہ عملی طور پہ میرے نبی کا غلام بنے نا چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہو سر پہ ٹوپی پگڑی کپڑا رومال ہو لباس بھی شریعت کے مطابق ہو کھائے سنت کے مطابق پیے سنت کے مطابق اٹھے بیٹھے سنت کے مطابق اللہ اکبر پھر اسے کہنا نہیں پڑے گا وہ جو 1000 کافر ہے نا وہ بول کے کہیں گے اس آدمی کو حضور کا غلام کہا جاتا ہے آخری
نبی کا امتی کہا جاتا ہے؟ کس نے کہہ دیا تجھے کہ محبت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے؟ نہ میرے بھائی، دعوے سے نعرے سے محبت کا تعلق نہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں، حضرت جنید بغدادی آ گئے، فرمایا محبت کیا ہے؟ فرمایا المحبت المحبت تقول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ کیا ترجمہ؟ فرمایا محبت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے آسان آپ کو محبت کوئی نہیں سمجھائے گا۔ فرمایا محبت میں دو چیزیں ہیں، ایک محب ہے، ایک محبوب ہے۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے۔ جب محب محبت کرتا ہے، اس کا اپنا وجود فنا ہو جاتا ہے، اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کے وجود میں رنگ نظر آتا ہے، تو محبوب کا ادائیں نظر آتی ہیں، محبوب کی شوق نظر آتا ہے، محبوب کا حکومت نظر آتی ہے، محبوب کی۔ میں کسی کی محبت کا انکار نہیں کرتا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ میرے نبی سے محبت کرتا ہے۔ لیکن بھائیو سوچئے تو صحیح، اس محبت کے بعد کیا ہمارے محبوب کی حکومت ہمارے دل و دماغ پہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے جسم پہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تجارت، غم خوشی، ہمارے چہرے، ہمارے لباس جو ہیں وہ نبی کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر تو ہے پھر تو واقعی ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، وگرنہ دعوے ہیں، نعرے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت حضور سے ہو، چہرہ غیروں کا اپنا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت حضور سے ہو، لباس غیروں کا اپنا لے، غمی خوشی کے، تجارت کے طریقے غیروں کے اپنا لے۔ بھائی محبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا محبت کی مثال ایک بلب کی مثال ہے۔ کیا مطلب؟ جب بلب روشن ہوتا ہے، اس میں لوہا بھی ہے، تارے بھی ہیں، شیشہ بھی ہے، لیکن دور سے کچھ نظر نہیں آتا، صرف روشنی نظر آتی ہے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وجود پہ اللہ کے نبی کی ادائیں نظر آتی ہیں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ تک مرو میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آئیے دعوے چھوڑیے، نعرے چھوڑیے، ایسا عمل کیجیے نبی کی محبت میں آ کے کہ فرشوں پہ کملی والا راضی ہو جائے، عرشوں پہ کملی والے کا خدا راضی ہو جائے۔ ایسی محبت کیا ہے؟ ایسی محبت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ایسی محبت، ایسا ذوق، ایسا شوق، ایسی لذت، ایسی چاشنی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر ذوق میں محبت میں آ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بعض دفعہ یوں ہوتے ہیں نا، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، حضرت مولانا استاد العلماء حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، تو دیکھتے دیکھتے ایک قافلہ بن جاتا ہے، ایک جماعت تیار ہو۔ بھائی کیوں تیار ہوئے ہو؟ کہتے مولوی صاحب ویسے بھی تو جائیں گے، اگر ان بزرگوں کے ساتھ گئے نا تو بیت اللہ کی حاضری کا رنگ بھی اور ہوگا، روضہ رسول کی حاضری کا رنگ بھی اور ہوگا۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ ہماری عادت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بہت اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ڈاکٹر میاں اجمل قادری صاحب کو جانتے ماشاءاللہ، حضرت لاہوری کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں۔ میں نے حضرت اقدس حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زبان مبارک سے سنا، فرمایا حضرت لاہوری کی قبر پہ جا کے مراقبہ کریں نا، اکیلے جا کے مراقبہ کریں تو وہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی جب ڈاکٹر صاحب ساتھ ہوں تو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے چھوٹی سی بات کو دیکھ کے ہم یوں کھلتے نا یوں کھلتے کہ سب کچھ لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں نا، اللہ کا شکر ہے، تعریف بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، ہمارے شیخ نے، ہمارے استاد نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہم اپنے اکابرین میں سے کسی کی بھی بے ادبی نہیں کرتے۔ کہو الحمدللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا کہ
کہتا ہے حضرت خواجہ صاحب ساتھ ہوں گے، حضرت استاد جی ساتھ ہوں گے، سید جاوید حسین شاہ صاحب ساتھ ہوں گے، حضرت پیر گلوکار صاحب ساتھ ہوں گے، حضرت محمد شاہ صاحب ساتھ ہوں گے۔ بیت اللہ کی حاضری کا رنگ بھی اور ہوگا، روضہ رسول کی حاضری کا رنگ بھی اور ہوگا۔ میں نے کہا سن پھر، ہندوستان سے ایک قافلہ چلا ہے، محبت کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کی مرضی، جو ٹائم مولوی کا ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا، پونا گھنٹہ 50 منٹ، اب آپ نے اپنی محبت پہ سننا ہے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ ایک قافلہ تیار ہوا ہے، اس قافلے میں ایک آدمی ہے جو نبی سے اس انتہا کی محبت کرتا ہے کہ اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک طالب علم آیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت رومال لایا ہوں، اور لایا بھی مدینے سے ہو۔ اس عاشق نے جب لفظ مدینہ سنانا تو جھوم گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کے روضے پہ درود و سلام پڑھنا یاد آیا، اس رومال کو لیا، یوں سینے سے لگایا، ہونٹوں پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، بے قراری بڑھ گئی۔ طالب علموں نے دیکھا، دیکھ کر ایک بولا تاکہ استاد جی کی طبیعت سنبھل جائے، استاد جی کیا کر رہے ہیں؟ یہ رومال مدینے تھوڑا بنا ہے، یہ تو انگلینڈ بنا ہے، مدینے بکا، خرید کر آپ کو دے دیا، اور آپ اس کے بوسے لے لے کے بے قرار ہو رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں۔ حضرت استاد جی نے اپنے آپ کو سنبھالا، سنبھال کے کہنے لگے بیٹا تجھے کس نے کہا میں رومال چوم رہا تھا؟ استاد جی ہم سب نے دیکھا آپ رومال چوم رہے تھے۔ کہا غلط فہمی ہے، میں رومال نہیں چومتا تھا، میں اس پہ لگنے والی مدینے کی ہوا چومتا تھا۔ جس قافلے میں ایسا آدمی ہو اس کی کیفیات کیا ہوں گی؟ ایک آدمی اور بھی ہے جسے دنیا حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے نام سے یاد کرتی ہے رحمت اللہ علیہ۔ کون یعقوب نانوتوی؟ 1884 قادیانی مرزا ملعون کے خلاف پہلا فتویٰ آیا علماء لدھیانہ کی طرف سے، حضرت دستخط کیجئے۔ میں نے کہا حضرت سوچ لیجئے، پیچھے انگریز کھڑا ہے، اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کرنے ہیں۔ حضرت جھوم کے کہتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا جس قافلے میں ایسے لوگ شامل ہوں اس قافلے کی کیفیات کے کیا کہنے، اس کی روحانیت کے کیا کہنے۔ سنو محبت کسے کہتے ہیں؟ اکابرین علماء دیوبند پہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن میرے اکابرین جیسا علم، عمل، تقوی، طہارت، اس کے رسول پیش کرنا یہ دنیا کے بس میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، یہ قافلہ چلا، اس نے حج کیا، حج کر کے لوٹا ہے، مدینہ منورہ کی طرف رخ ہے، اس منزل پہ پہنچے جہاں سے میرے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، قافلے میں مشورہ ہونے لگا، شام کے سائے بڑھ رہے ہیں، اندھیرا قریب ہو رہا ہے، رات یہیں پہ گزار لیں، صبح مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ ایک دیوانہ اس قافلے میں ایسا بھی ہے جو تڑپ کے کہتا ہے اب برداشت نہیں ہوتا، اب رات گزرے گی تو نبی کے روضے پہ جا کے گزرے گی۔ میں قربان جاؤں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا اس دیوانے کا تعارف تو کروانا۔ میں نے کہا ایک نام ہے، ایک ان کا کام ہے، نام بعد میں، پہلے ان کا کام دیکھنا۔ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے انہوں نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بچ میں کونوں مکا کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، میں نے کہا ان کا عشق رسالت دیکھ، پھر میں تعارف کرواؤں گا وہ ہستی کون سی ہستی تھی۔ میں مانتا ہوں آپ نے یہ شعر سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور ہم تو تحقیق بھی آ گئی یہ فلان کا مشہور حضرت کے حوالے سے ہے۔ میں نے کہا سنیے گا، قربان جاؤں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے آپ نے شعر سنا، پڑھا، لکھا، لیکن آپ اس کی گہرائیوں میں نہیں گئے۔ میں یہ نہیں کہتا میں گہرائیوں میں اترنے کا حق ادا کر دوں گا، لیکن غوطہ ضرور لگاؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ دیوبند کا علم بھی کمال ہے، اس کے مصطفیٰ بھی کمال ہے۔
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے. ہاں تاریخ کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ دن تھا نہ رات تھی نہ چاند تھا نہ چاندنی تھی نہ سورج تھا نہ کرنیں تھی نہ ستارے تھے نہ جگمگاہٹ تھی نہ صبح تھی نہ شام تھی نہ سردی تھی نہ گرمی تھی نہ خزاں تھی نہ بہار تھی نہ جنت تھی نہ جہنم تھی نہ حسن تھا نہ جمال تھا نہ بلبل تھی نہ چہک تھی نہ سبزہ تھا نہ لہک تھی نہ حجر تھے نہ شجر تھے نہ آدم تھا نہ آدمیت تھی نہ انسان تھا نہ انسانیت تھی نہ حیوان تھا نہ حیوانیت تھی. غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا. اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ من روح، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تابندہ ستارہ کا چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات مارچ وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا. اسی کو حضرت نہروی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، مجھے میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. ایسا انسان ہے. اس قافلے میں فرمایا اب تو رات گزرے گی تو حضور کے روضے پہ گزرے گی. سبحان اللہ. مجبور ہو گئے قافلے والے، چل پڑے. جب چلے نا چند قدم چلے تو حضرت نے جوتا اتار لیا. اب سنو الحمدللہ ہمارے اکابر کا عشق. نوکیلے پتھر لگے، پاؤں زخمی ہو گئے. ایک آدمی آگے بڑھا، حضرت جوتا. فرمایا جوتا تو میرے سامان میں بھی ہے، پہنتے کیوں نہیں؟ فرمایا تجھے نہیں پتا میرے نبی کا مدینہ ہے. میرے نبی کا کیا ہے؟ ابھی بھی سبحان اللہ نہ کہی تھے پھر قیامت والے دن کہنی ہے. ماشاءاللہ توجہ رکھنا. کیا ہے؟ مدینہ. میرے نبی کا کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا سن، مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے. اللہ کی قسم سارے کا سارا مدینہ پیار ہی پیار ہے. کیا ہے مدینہ؟ رحمت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، فرحت ہے مدینے میں، شوکت ہے مدینے میں، نا ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، فیضان مدینے میں، سلطان مدینے میں، فرقان مدینے میں، وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں، میرے اور آپ کے دل پر مدینے میں. نانا محبوب خدا کی محبوب خدا ذات ہے مدینے میں. کہہ دو سبحان اللہ. مدینہ کیا ہے؟ میں اپنے انداز میں بات سمجھانے کے لیے، اس آدمی نے کہا حضرت جوتا پھر پہنتے کیوں نہیں؟ کہا میرے نبی کا مدینہ ہے. حضرت مدینہ ہے تو پھر کیا ہوا؟ یہاں قدم قدم پہ میرے نبی کے قدموں کی نسبت ہے. اس نے کہا حضرت صدیاں گزر گئیں، راستے بدل گئے. اللہ اکبر. اب وہ نشان کہاں پہ رہے؟ سن اکابرین علماء دیوبند کا عشق. حضرت فرماتے ہیں او بھائی راستے بدلے ہیں، میرے نبی کی نسبت تو نہیں بدلی. ہمارا نظریہ ہے کہ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے. فرمایا ہاں نشان مٹے ہیں، میرے نبی کی نسبت تو نہیں بدلی. تو پھر مجھے کہنے دینا میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. مٹی بھی نرالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں. اللہ اکبر. جس بندے کے دل میں یوں نبی کی محبت ہو اور وہ نبی کے روضے کی طرف جا رہا ہو، کہہ دو سبحان اللہ. میرا دل کرتا ہے مٹی کی بات آئی نا تو مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، اگر سبحان اللہ کہہ دو تو. آپ نے نام سنا، ابھی میں نے تذکرہ کیا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا. مدینہ منورہ میں نبی کے روضے کے اندر جہاں ہر رنگ کے کپڑے لگے، وہاں کی جو لوگ صفائی کرتے ہیں علماء تو جانتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ ایک خاص خاندان ہے جسے آغا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت لاہوری عین جوانی میں آپ پہ فالج کا حملہ ہوا.
حکیم اجمل نے آپ کا علاج کیا رحمت اللہ علیہ. باقی اثرات تو چلے گئے، جاتے جاتے نا بینائی کمزور پڑ گئی. اب حضرت نے چشمہ لگایا، اچانک حضرت نے چشمہ اتار دیا. مریدوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، استاد جی آپ کی تو نظر کمزور ہے. فرمایا اب ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت ہے. حضرت کیا ہوا، کہاں سے علاج کروایا؟ فرمایا مدینے گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت مدینے گیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں مدینے گیا، وہاں وہ جو ایک آقا تھے نا، ان کی میرے ساتھ یاری تھی. ایک دن وہ نبی کے روضہ مبارک کے اندر گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے اللہ کے نبی اپنے روضہ مبارک میں زندہ حیات یہاں سے درود پڑے فرشتے پہنچا دیتے ہیں. وہاں جا کے پڑھے، میرے محبوب سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. سنیے گا، وہ آغا صاحب اندر گئے، وہ جو ہرے رنگ کا کپڑا ہے نا اسے ہلایا، تھوڑی بہت اس سے خاک نکلی، اسے محفوظ کر لیا. اب سوچنے لگے یہ کسی دیوانے کو دوں گا. کسے دوں؟ او لاہور سے ایک دیوانہ آتا ہے، دیوانے تو بڑے بڑے ہیں لیکن وہ کمال کا دیوانہ ہے، یہ اسے گفٹ دوں گا، ہدیہ دوں گا. حضرت فرماتے میں مدینے گیا، وہ آقا مجھے ملے، انہوں نے بطور ہدیہ وہ مجھے خاک دی ہے، میں نے لے کو لی. اب میں پریشان ہو گیا، اس کا تو ادب بڑا ہے، اس کا تو احترام بڑا ہے، اس کا تو ادب بڑا ہے، اس کا تو احترام بڑا ہے. جو بندی کی پہلی نشانی، جو بندی با ادب ہوتا ہے بے ادب نہیں ہوتا، گستاخ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں سنیے گا، میں قربان جاؤں. اب کیا کرو؟ سوچو بچار کے بعد میرے دل و دماغ نے فیصلہ کیا، لاہوری وہ جو تیری سرما دانی ہے جہاں سے روزانہ تو اپنی آنکھ میں سرما ڈالتا ہے، اس کو اس میں داخل کر لے تاکہ سرمے کے ساتھ یہ مٹی تیری آنکھوں میں چلی جائے اور اس کے ادب کا حق ادا ہو جائے. فرمایا پھر کیا تھا؟ میں نے وہ سرمے میں ڈال کے جب اسے آنکھوں میں لگانا شروع کیا، میرے محبوب نے فرمایا نا اللہ نے مدینے کی خاک میں بھی شفا کو رکھا ہے. پھر وہ مٹی جو میرے روزے میرے محبوب کے روزے کی اندر کی مٹی ہے اس کے کیا کہنے. فرمایا جیسے جیسے وہ خاک میری آنکھ میں جاتی گئی اللہ نے میری بینائی کو ٹھیک کر دیا. تبھی تو میں عرض کر رہا ہوں خدا کی رحمتوں کا برکتوں کا جو خزینہ ہے اسی کا نام طیبہ ہے، وہی شہر مدینہ ہے. میرے اور آپ جیسا گنہگار بندہ جب نبی کی مسجد سے گزر کے سب کی سب بہار ہے، اللہ اکبر، سلام کرنے کے لیے بابو سلام سے داخل ہوتا ہے نا تو بلا اختیار آنکھیں بہ پڑتی ہیں، دل مچلتا ہے. کیوں؟ تصورات میں ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں نبی کے روضے کے سامنے جاؤں گا، میں درود و سلام پڑھوں گا، میرے آقا سنیں گے بھی جواب بھی دیں گے. سبحان اللہ. کیسے نہ کیفیات بدلیں، کیسے نہ کیفیات بدلیں، میری اور آپ کی بدلتی ہیں. تو جو بندہ اس عشق کی حالت میں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، جو اس حالت میں نبی کے روضے پہ گئے، میرے بھائیوں سنیے گا، حضرت نے روضے پہ کھڑے ہو کے جب درود و سلام شروع کیا نا، اللہ اکبر، میرے نوجوانوں کو غلط فہمی ہے کہ اسے رگڑنے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتا. اس کا کنیکشن یہاں ہے، جیسا یہ ہوگا ویسا یہ ہوگا، وگرنہ جنیاں مرضی کریمہ لالاؤ تے فشل کر لو، انہیں اٹھے ہی رہنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت نے درود و سلام شروع کیا نا، قربان جاؤں قربان جاؤں، انوارات اترنا شروع ہوئے. چہرہ پہلے چمکدار تھا، کیوں نہ ہوتا؟ جس چہرے پہ سنت رسول ہو وہ چمکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ قربان جاؤ. جب اور چمک پیدا ہوئی نا، ایک میرے جیسا دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے وہی پہ پوچھ لیا حضرت آج تو چہرہ بڑا چمک رہا ہے. حضرت نے بھی وہی کھڑے ہو کے کہہ دیا میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. میرے آقا
आका का मुझ पर इतना करम था कि भर दिया दामन फिदाने से पहले। ये इतने करम का अजब सिलसिला है, नशा रंग लाया पिलाने से पहले। हजरत ने फरमाया ये मेरा कमाल नहीं है, इस काली कमली वाले का कमाल है। मैं अर्ज कर रहा था मोहब्बत दावे का नाम नहीं है, मोहब्बत नारे का नाम नहीं है, मोहब्बत तो एक ज़ौक़ है, मोहब्बत तो एक शौक है। आइए उन्वान को समेट लो मेरे भाइयों। मैंने हजरत मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब से कहा, करीम अख्तर साहब से कहा, मुफ्ती साहब आपकी ये बात आपके उस्ताद को पसंद नहीं, आपके उस्ताद को पसंद। इन्होंने फौरन छोड़ दी। मैंने कहा मुफ्ती साहब मैंने तो आप पे कोई प्रेशर नहीं डाला, आपके उस्ताद ने भी आपसे नहीं, आपने क्यों छोड़ दी? कहने लगे मौलवी साहब अदब का, एहतराम का तकाजा, मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब पता चल जाए माँ बाप बहन भाई पीर उस्ताद उसको ये बात पसंद नहीं तो उसे छोड़ देना चाहिए। उसे क्या कर देना चाहिए? मेरे भाइयों सुनिएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं भी मोहब्बत करता हूं, आप भी मोहब्बत करते हैं। मेरे महबूब साफ साफ फरमा के गए और दुनिया वालों याद रखना, मेरा जो उम्मती मेरी सुन्नतों को तोड़ता है मेरा दिल दुखता है। कैसे उम्मती है कि नबी की सुन्नतों को ज़िबा करते, खाते वक्त पीते वक्त उठते बैठते लिबास गम खुशी तजारत 24 घंटे की जिंदगी में। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है, मैं भी इस्लाह के काबिल हूँ, आप भी इस्लाह के काबिल हैं। किसी पे तनकीद नहीं है, सुनने सुनाने से अमल का जज्बा बेदार होता है। इसी जज्बे के तहत कहने लगा हूँ और नजरा मैं और आप अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें हम नबी की सुन्नतों का क्या हशर करते हैं। इससे भी बड़ी बात सुनिएगा, उलमा बैठे हैं, जिस चेहरे पे दाढ़ी ना हो एक सुन्नत एक मुट्ठी, ये जो एक मुट्ठी से ज्यादा आप कटवा सकते हैं, इससे पहले फैशन है, चाहे इतनी इतनी रख लो, चाहे साफ करवा दो। जिस चेहरे पे दाढ़ी नहीं है वो चेहरा मेरे नबी को पसंद नहीं है। जब उम्मती ये दाढ़ी उतार के फेंकता है मेरे नबी का दिल दुखता है। इससे बड़े जुमले क्या हो सकते हैं कि चेहरा मेरे नबी को पसंद नहीं, मेरे नबी का दिल दुखता है। हम कैसे आशिक हैं, हमें कैसे नींद आ जाती है, हमें कैसे सुकून आ जाता है ये सुन के भी कि जिस चेहरे पे दाढ़ी नहीं वो चेहरा मेरे नबी को पसंद नहीं। मेरे भाइयों मेरा और आपका क्या बनेगा अगर इसी हालत में मौत आ गई? अपने नबी को क्या जवाब देंगे? आइए, जो काम वालिदैन को पसंद ना हो छोड़ देते हैं, उस्ताद को पसंद ना हो छोड़ देते हैं, पीर को पसंद ना हो छोड़ देते हैं, दोस्तों को पसंद ना हो छोड़ देते हैं। इस दिल की हालत कैसी हो गई? ईमान की रमक इसमें कितनी बाकी है? ये कितना स्याह हो गया, ये कितना सख्त हो गया। ये सुन के भी कि मेरे नबी का दिल दुखता है, फिर भी हम रस से मस्त नहीं होते। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं। मेरे भाइयों आइए ना, कितने नौजवान बैठे हैं, गुजारिश करना चाहता हूं 2-4 नौजवान तो ऐसे होने चाहिए ना जो हाथ खड़ा करके इरादा करें मौलवी साहब इंशाअल्लाह आज के बाद नबी का दिल नहीं दुखेगा, आज के बाद हमारे चेहरों पे सुन्नत रसूल सजेगी। हाथ खड़ा कीजिए माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप हजरात की खिदमत में गुजारिश है